بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج ہم حصہ ہے غزل سے جس شاعر کی غزل پڑھیں گے وہ ہیں شکیب جلالی۔ کتاب کے صفحہ نمبر 232 پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاعر کا تعارف نامہ موجود ہے کہ شکیب جلالی 1934 میں پیدا ہوئے اور 1966 میں ان کی وفات ہوئی۔ مجموعہ کلام کا نام ہے روشنی اے روشنی۔ دیگر تفصیلات آپ خود دیکھیں، اسکرین پر موجود ہے۔ تاہم ہم ابتدائی 3 اشعار جو غزل کے ہیں ان کی تشریح کریں گے آج کے لیکچر میں۔ میں سب سے پہلے غزل پڑھ کے سناتا ہوں۔ مطلع ہے: آگ کے پتھر تو میرے صحن میں 2-4 گرے، آگ کے پتھر تو میرے صحن میں 2-4 گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پس دیوار گرے، مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے، تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کے خطوط، یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے، دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے، وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، کس گھڑی سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار گرے، دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کو کہ یہ دستار گرے۔ شکیب جلالی کی یہ غزل نہایت خوبصورت وضع کے ساتھ اور انتہائی سنجیدہ موضوع کے اوپر ہے۔ آپ کو اس غزل میں بجائے زلف و بلبل و گلستان کی داستانوں کے آپ کو ذرا موضوع تھوڑا سا اپنی کم مائگی کا، اپنی قسمت کا، حالات حاضرہ کا اور ایک حد تک نفسیاتی طور پر کسی تناؤ کا ماحول نظر آئے گا، اور یہ وہی نفسیاتی تناؤ ہے جس کا شکار بعد میں شکیب جلالی اپنی زندگی میں ہو بھی چکے تھے۔ مطلب دیکھیے کہ آگ کے پتھر تو میرے صحن میں 2-4 گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پس دیوار گرے۔ یہ منظر کشی کی گئی ہے، پیڑ درخت کو کہتے ہیں۔ شکیب جلالی کے اس شعر میں بنیادی طور پہ شاعر اپنی بدقسمتی کو رو رہا ہے۔ شاعر یہ شکوہ کر رہا ہے کہ جس طرح ایک درخت پر پتھر مارے جاتے ہیں تو پتھر بنیادی طور پہ پتھر گرنا یا پتھر لگنا درد کی علامت ہے، تکلیف کی علامت ہے، اذیتوں کی علامت ہے، لیکن دکھ درد تکلیف کے بعد جب پھل کی بات ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ پھل کا تصور ہی دراصل کسی محنت کے صلے کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اتنی زندگی میں اذیتیں تو اٹھا لی، اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی، لیکن پھل مجھے نہیں ملا، پھل میرے صحن میں نہیں گرے۔ وہ زندگی بھر دکھوں اور غموں کو جھیلتا رہا ہے، اسے خوشیاں کم ملی ہیں، حالات کی زنجیروں میں بندھا ہوا مخلوق، حالات کی تنگ دستی، محرومی اور احساس کمتری کا مارا ہوا شاعر اس وقت یہ کہتا ہے کہ جب بھی اس دنیا میں نے کوشش کی کہ میں کچھ حاصل کر سکوں، مجھے کچھ سکون ملے، میں نے یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے میں جب سوچتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ جو پتھر ہیں یہ تو میرے ہی صحن میں گرتے ہیں، یعنی کہ اذیتیں مجھے اٹھانا پڑتی ہیں، دکھ درد مجھے جھیلنے پڑتے ہیں، لیکن پھل ایک بھی میرے گھر میں نہیں گرتا، پس دیوار گرنا یعنی کہ دیوار کے پیچھے دوسری طرف گر جانا۔ یعنی اب میں آپ سے عرض کروں تو یہ بنیادی طور پہ عزیز طلبہ ان طبقوں کی طرف یا ان لوگوں کی طرف ایک
اشارہ ہے جن کو آپ عام زندگی میں چھوٹا ملازم، مزدور، بیگار پہ کام کرنے والے آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو مشقت پسند لوگ ہوتے ہیں، آپ اگر غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی زندگی ایسے ہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک معمار، ایک مستری جو ہاتھوں پہ چھالے نکلنے تک اور جلستی دھوپ میں اپنے بدن کے بالکل سیاہ ہو جانے تک، رنگت کے اڑ جانے تک، چہرے سے رونق چھننے تک یہ بندہ کام کرتا ہے، اتنا کام کرتا ہے کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتا ہے۔ جب عمارت تیار ہو جاتی ہے تو اس کے حصے میں سوائے احساس محرومی کے ساتھ ان عمارتوں کو دیکھنے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اسی کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے، جو بوڑھا سارے گاؤں میں ہنا تقسیم کرتا ہے۔ یہاں شاعر بھی کچھ ایسی ہی کیفیت کا شکار ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب اذیتوں کی بات آئی تو جو پتھر تھے وہ تو میرے گھر میں گر رہے ہیں۔ جس طرح ایک درخت کو سے پھل توڑنے کے لیے اگر پتھر مارے جاتے ہیں تو ان پتھروں کے لگنے کے بعد پھل جب نیچے گرتے ہیں تو کم سے کم اس پھل کے کھانے کا احساس جو ہے وہ سکون دیتا ہے، یعنی کہ وہ خوشیوں کی علامت ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے میں اتنا بد نصیب ہوں کہ میرے تو صحن میں پھل بھی نہیں گرے، مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے۔ دیوار لفظ کی 2 مرتبہ تکرار ہوئی ہے اس شعر میں۔ اس شعر میں شاعر جو ہے آپ کو تھوڑا سا خوددار، وزادار نظر آئے گا۔ شاعر نے یہاں ایک انتہائی خوبصورت بات کی ہے کہ مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے۔ منظر بھی انتہائی خوبصورت باندھا ہے شاعر نے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر گرنا، اصل میں اس کو محاورت اگر ہم اس کے معنی کو دیکھیں تو یہاں پہ گرنے کا مطلب ہے جھک جانا، عاجزی دکھانا، شکست تسلیم کر لینا، محتاج ہو جانا۔ تو اس صورتحال میں شکیب جلالی کہتے ہیں کہ مجھے اگر گرنا ہی ہے، پست ہی ہونا ہے، کسی کے آگے مقصد جھکنا ہی ہے، تو پھر میں اپنے ہی قدموں میں گروں گا، یعنی کہ مجھے کسی اور کے قدموں میں گرنا گوارا نہیں ہے۔ یہ غیرت اور خودداری کی علامت ہے۔ اگر میرے نصیب میں اچھے حالات نہیں ہیں تب بھی میں اچھے حالات کے لیے کسی اور کے قدموں میں گرنا ضروری نہیں سمجھتا، بلکہ جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے، مثال کے طور پہ ایک دیوار اگر گر جائے تو وہ اپنے ہی سایہ پہ گر جائے تو اس طرح اس دیوار کا وجود تو ختم ہو جائے گا، دیوار فنا ہو جائے گی۔ لیکن شکیب جلالی کہتے ہیں کہ مجھے یہی قبول ہے۔ جس طرح ایک دیوار کے اوپر دیوار گر جائے سایہ کے اوپر اور وہ دیوار فنا ہو جائے، اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی اور کے آگے کیوں جھکوں، میں اپنے قدموں میں گروں گا، اپنے ہی آپ سے لڑ جگڑ کر، اپنی ہی انا کے پاؤں پہ سر رکھنے کے بعد میں خود کو فنا کر دوں گا، لیکن میں کسی اور کے آگے جھکنا قبول نہیں کر سکتا۔ کسی شاعر کا شعر ہے کہ یہ ہر دم مانگنا یا رب مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ ہر دم مانگنا یا رب مجھے اچھا نہیں لگتا، میں آخر تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی بے نیازی دے۔ اگلے شعر پہ چلتے ہیں۔ تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کے خطوط، یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے۔ اس شعر میں شاعر دل کی تاریکی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دل میں اتنا اندھیرا ہے، دل اس قدر اندر سے ویران ہو چکا ہے، اس میں اس قدر تاریکی ہے کہ اگر ستارے میرے گھر آئیں تو ان کا اتر کر آنا بیکار ہے۔ یہ شعر بھی کچھ خوب ہے کہ یہاں بھی شاعر جو ہے وہ اسی کیفیت پر ہے جس کو ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں، کہ شاعر کہتا ہے کہ اب میں اتنا تباہ ہو چکا ہوں کہ میری امیدیں، خواہشات، ارمان یہ سب دم توڑ چکے ہیں، اب ان خوشیوں کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شاعر کہتا ہے
کہ اس کی زندگی میں غم کے گہرے اندھیرے رہے ہیں، اس کی زندگی سے روشنی کا گزر ممکن ہی نہیں ہے، وہ اندھیروں کے سینے کو طے کر چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دل میں اب اجالے کے خطوط جو ہے نا وہ اندھیروں نے چھوڑ دیے ہیں، لہٰذا شاعر کہتا ہے کہ اندھیرے اس قدر گہرے ہیں کہ روشنی داخل بھی ہو جائیں تو اندھیرے اندھیرے ہی رہیں گے، یعنی کہ اب میرے حالات نہیں بدلیں گے۔ اب یہ جو چھوٹے چھوٹے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں آ رہی ہیں میری طرف، کبھی خوشحالیاں آ رہی ہیں، کبھی کوئی کامیابی کا کوئی موقع میری طرف آ رہا ہے، تو یہ بیکار ہے، کیونکہ میں بالکل مایوس ہو چکا ہوں، دنیا کی محفلوں سے اکتا چکا ہوں۔ یار اب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، کیسی ہی خوشی کے لمحات کیوں نہ ہو، لیکن میری زندگی سے غم کبھی ختم نہیں ہوں گے۔